اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 ربیع الثانی جمعرات کے دن اللہ رب العالمین کی لاڈلی تسبیح پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جمعرات کا دن تو ویسے ہی قبولیت کا دن ہے۔ جمعرات کے دن تو ویسے ہی آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت، خوشیاں، کامیابیاں لے کر آتے ہیں۔ اور جب ربیع الثانی کے مہینے میں جمعرات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج خزانے لوٹنے کا موقع ہے۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال ہمارے نصیب میں ربیع الثانی کا مہینہ آئے یا نہ آئے، تو پھر کیوں نہ اپنی نسلوں کے لیے کچھ کر لیا جائے، کیونکہ جمعرات کا دن بڑا ہی انمول، بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ اور آج کی جمعرات کو خاص دولت کی جمعرات کہا جاتا ہے۔ کسی کو رزق کی تنگی ہے، کسی کو دولت کی کمی ہے، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، کوئی دن رات محنت کرتا ہے، لاکھوں کماتا ہے، لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آج اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو پڑھتے ہی غیب سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی۔ میں اس عمل کے فائدے بتا رہا ہوں کہ اس عمل سے کس کس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کو کبھی بھی اس کے مقاصد کو رائیگاں نہیں ہونے دے گا۔ اگر آپ سے کوئی مقروض ہے، قرض اتارنے کا نام نہیں لے رہا، حالانکہ ایسے حالات آ چکے ہیں کہ لوگ اب آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کو دروازے پر آ کر ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، آپ اپنے محلے میں رشتہ داروں میں بیٹھنے کے لائق نہیں رہے، ایسے حالات ہو چکے ہیں، نہ تو کاروبار ہے نہ کمائی ہے، قرض کیسے اترے گا، بند گلی میں جا چکے ہو، کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، کوئی امید تک نظر نہیں آ رہی، تو آج 20 ربیع الثانی کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ میرا یقین کریں، آپ کی جو جتنی بھی حاجتیں ہیں، آپ کے کروڑوں کا قرض فوراً اتر جائے گا۔ ان قبولیت کی گھڑیوں کو آپ نے لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ اللہ والے فرماتے ہیں اگر آپ اللہ سے ضد کر کے مانگیں گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ آج کسی انسان کے پاس چلے جاؤ، سگے بہن بھائی کے پاس چلے جاؤ، کوئی آپ کو 1 لاکھ بھی ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ سے مانگو گے تو کروڑوں بھی ملیں گے، اللہ سے مانگو گے تو خزانے بھی ملیں گے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، کسی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ آج آپ کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے اگر آپ کسی سے پیسے مانگیں۔ اللہ کہتا ہے جب مجھ سے کوئی بندہ مانگتا ہے تو میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ وہ اتنا رحمان ہے، وہ اتنا کریم ہے۔ خدا را دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ پہلے ہی ربیع الاول کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن گزر گیا، اب ربیع الثانی بھی اپنے اختتام کی طرف ہے۔ آج ربیع الثانی دولت والی جمعرات جس کا ہر کسی کو انتظار تھا، آج میں آپ کو دولت والی جمعرات کا وہ خاص وظیفہ، وہ خاص تسبیح، وہ کامیابی کا راز بتانے لگا ہوں جسے پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ نہ ہی آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ تعالیٰ جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ 20 ربیع الثانی جمعرات کے دن دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، جب جہاں جس کو جیسے وقت مل جائے چلتے پھرتے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے، اور اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا الگ مقصد ہوتا ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ دولت والی آج جمعرات ہے، اس لیے اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کبھی بھی مل نہیں سکتا۔ جو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ صرف اپنے مقاصد کی نیت کریں۔ نیت کر لینے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ کرنا ہے غور سے سنیے گا، میں تو کہتا ہوں کاپی پینسل لے کر اس وظیفے کو لکھ لیں۔ سب سے پہلے اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہے۔ یہ دعا جو اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، یہ نبوی عمل ہے، یعنی یہ دعا اللہ کے حبیب خود پڑھا کرتے تھے، اور آج اللہ کے حبیب کا وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اس دعا کو پڑھتے دوران ساتوں آسمانوں زمینوں کے خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو جھولی پھیلا کر منگتا بن کر اللہ سے ضد کر کے مانگ لیتا ہے اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ قرآنی دعا ہے جسے عرش الہی کے ساتھ لٹکایا گیا، یعنی یہ اللہ کو دعا اتنی پسند ہے، اللہ نے اس دعا کا جو مقام رکھا ہے وہ عرش الہی پر رکھا ہے۔ یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا، پھر آپ اللہ کریم سے جو مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں اتنی خاص ہیں کہ اگر میرا بس چلتا تو آپ کو پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں سمیٹنے کا وقت ہے، ابھی بھی نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ آپ نے اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر ان کلمات کو 7 بار پڑھ لینا ہے۔ 7 بار پڑھ لینے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 2 نام یا رحمان و یا رحیم ہیں، ان دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی تاثیر اور طاقت پہلے تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یا رحمان اللہ کی ایک ایسی صفت ہے جسے پڑھتے ہی اللہ آپ پر آپ کی نسلوں پر رحم فرماتا ہے، آزمائشوں کو اٹھا لیتا ہے، تنگ دستیوں کو اٹھا لیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ ایک لفظ یا رحمان پڑھنے سے انسان پر رزق کی آزمائش، رشتوں کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، تمام آزمائشیں اٹھا لی جاتی ہیں، تمام بندشیں توڑ دی جاتی ہیں۔ اور دوسرا نام یا کریم پڑھنے سے اللہ ایک ایسی نظر کرم فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے جس پر کرم کی نظر ہو جائے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آپ بھی غربت کے کنویں سے نکل کر کامیابی والی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج اللہ کی لاڈلی تسبیح کو لازمی پڑھیے گا۔ یا رحمانو یا کریموں کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رحمانو یا کریم ایک بار، یا رحمانو یا کریم 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمانو یا کریموں کو
اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ یا رحمان و یا کریم کی صفات سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، یا رحمان و یا کریم کی برکات سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج دولت والی جمعرات کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح یا رحمان و یا کریم کو 21 بار پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گی، جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ 21 بار یا رحمان و یا کریم پڑھنے کے بعد آخر میں تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے۔ آپ نے آخر میں قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اس انداز میں ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ رزق عطا فرمائے۔ کیسے پڑھنا ہے یہ کلمات؟ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والوں کے مال میں جان میں برکتیں وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے وقت اللہ سے ضد کر کے مانگیے گا۔ یقین کیجئے کہ الحمدللہ رب العالمین کی برکتوں سے اللہ رب العالمین اتنا مالا مال فرمائے گا کہ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، جو آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کی کامیابی کو دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے اللہ سے ضد کر کے مانگنا ہے، سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ یہ بڑی خاص جمعرات ہے، اس کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔